کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کے اندر اللہ نے مختلف قسم کے برتن رکھے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے پیالے رکھے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے مختلف قسم کے ٹینک رکھے ہیں۔ برتن بولیں، پیالہ بولیں یا ٹینک بولیں، اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ کچھ برتن جو ہے وہ معنوی ہے، وہ چھونے سے اس کا پتہ نہیں چلے گا، ہاتھ لگانے سے پتہ نہیں چلے گا، دکھنے میں وہ نہیں آئیں گے لیکن سمجھ میں آئیں گے وہ۔ اور کچھ برتن ایسے ہیں، کچھ پیالے ایسے ہیں جو دکھنے میں بھی آئیں گے، محسوس کریں، ہاتھ لگائے، چھونے میں بھی پتہ چلے گا۔ جیسے پیٹ ایک برتن ہے، اس میں کھانا اور دانہ جمع ہوتا ہے، اسی طرح اس میں پانی کا ایک برتن ہے، تو یہ چھونے میں بھی نظر آتا ہے، ہاتھ لگانے سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ بعض برتن ایسے ہیں جو صرف سمجھ میں آتے ہیں، نہ دکھنے میں آتے ہیں نہ چھونے میں پتہ چلتا ہے۔ اس میں سے ایک برتن دل ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں رکھا ہوا ہے، اس کو یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ ایک برتن ہے، لیکن یہ برتن جذبات کا برتن ہے۔ بہادری کا جذبہ اس میں ہوگا یا نہیں ہوگا، بزدلی کا جذبہ اس میں ہے یا نہیں ہے، سخاوت کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، اس میں بخیلی کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، ایمانیات کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، محبت کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، نفرت کا جذبہ یا نہیں ہے۔ تو یہ دل انسان کے جذبات کا برتن ہے۔ اور ایک برتن ہے، دوسرا جو برتن ہے وہ عقل ہے۔ یہ عقل خیالات کا برتن ہے۔ اس عقل میں مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، کوئی خیال آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اچھے خیال بھی آئیں گے، برے خیال بھی آئیں گے۔ ان خیالات کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے چوک پر ٹریفک پولیس کھڑا ہوتا ہے، تو یہاں سے بھی گاڑی آ رہی ہے، یہاں سے بھی گاڑی آ رہی ہے، اور ٹریفک پولیس ہر گاڑی کو اپنے رخ پر اپنے ٹائم کے ساتھ اس کو کراس کراتا رہتا ہے۔ اگر یہ ٹریفک کراس ہوتا رہے گا تو نہ ٹریفک جام ہوگی، نہ ہڑبونگ ہوگی، نہ کوئی انتشار ہوگا۔ اگر وہ ٹریفک پولیس والا آگے پیچھے چلا گیا، کہیں بیٹھ گیا، تو پھر ہڑبونگ ہو جائے گی، ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا، اور روڈ وغیرہ بھی سارے بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح انسان کی عقل میں خیالات اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، لیکن اس کو چلاتے رہنا ہے، کسی برے خیال کو اپنے عقل میں جگہ نہیں دینا۔ ایک صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی میری عقل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں آگ میں کود جاؤں، یہ خیال میرے عقل میں نہ آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو برے خیال تیرے عقل میں آتے ہیں، جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ میں آگ میں جانا پسند کرتا ہوں، یہ خیال میرے عقل میں نہ آئے، اس وقت تیرے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تجھے یہ خیال اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں؟ اس صحابی نے فرمایا، رسول اللہ، یہ خیال
مجھے بہت برے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک علامت الایمان، یہی ایمان کی علامت ہے. تو اچھے خیالات بھی آئیں گے، برے خیالات بھی آئیں گے، لیکن ان خیالات کا آنا جانا چاہیے، ایک جگہ جمع نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو خیال ہی نہیں آتا ہے، مثلا حامد بھائی کے گھر میں مہمان آنے، بھابھی نے فرمایا جائے گوشت لے آئے، سبزی لے آئے. اب راستے میں ان کو کوئی دوست مل گیا، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب گپ شپ کی، دوبارہ اس کو گوشت اور گھر کے مہمانوں کا خیال آئے گا. اگر خیال نہیں آئے تو سارا دن گزر جائے گا، شام کو جائے گا گھر میں جھگڑا ہو جائے گا. خیال نے آنا ہے، خیال نے جانا بھی ہے، خیالات نے آنا بھی ہے، لیکن اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں. تیسرا جو برتن ہے انسان کے جسم میں وہ نفس ہے. یہ نفس یہ خواہشات کا برتن ہے. اچھی خواہشیں بھی ہوتی ہے، یار میں نیک صالح بن جاؤں. اچھی خواہش ہوتی ہے یار میرا اولاد میری حافظ، عالم، قاری بن جائیں، مفتی اور دین کے خادم بن جائیں. یہ اچھے خواہشات ہیں. لیکن برے خواہشات بھی ہے. دل نے چاہا کہ آدمی متکبر بن جائے، میں بڑا آدمی بن جاؤں تاکہ الیاذ باللہ ظلم کروں، تو یہ بری خواہشات ہے. تو یہ تین برتن جو دکھنے میں نظر نہیں آتے، ایک دل ہے یہ جذبات کا برتن ہے، ایک عقل ہے یہ خیالات کا برتن ہے، ایک نفس ہے یہ خواہشات کا برتن ہے. اگر ان تینوں کو اپنے حد میں آپ نے رکھنا ہے، جذبات کو بھی حد میں رکھنا ہے، حدود ہے اس کے، عقل کے خیالات کے بھی اپنے حدود ہے، اس حد میں آپ نے رکھنا ہے، اور نفس کی جو خواہشات ہے اس کو بھی اپنے حد میں رکھنا ہے. پانی ضروری چیز ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس کی حد ہونی چاہیے. اگر اتنا پانی ہے کہ آپ کے گھر کے لیے کافی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حد سے بڑھ جائے، سیلاب بن جائے، تو پھر پوری علاقے اور سب چیزوں کو برباد اور ویران کر دیتی ہے. آگ ضروری چیز ہے، گھر میں ماچس اور تیلیاں ہے، آگ کے بغیر چولہا نہیں جلے گا، لیکن اس کی حد ہے. اگر حد سے بڑھ جائے تو پورا گھر آگ جل جائے گا، پورا گھر آپ کا جل جائے گا. ہوا کی ضرورت ہے، گرمی لگتی ہے، ہوا لگے گی تو پسینہ سوکھے گا، لیکن اس ہوا کی بھی حد ہے. اگر یہ حد سے نکل جائے طوفان بن جاتا ہے اور پھر پورے علاقے ویران کر دیتا ہے. تو اسی طرح انسان کے پاس جو دل ہے جذبات کا، انسان کے پاس جو عقل ہے برتن خیالات کا، انسان کے پاس جو نفس ہے خواہشات کا برتن ہے، اس کی بھی حد ہونی چاہیے. اگر یہ حد سے نکل گیا تو پھر یا طوفان بن جائے گا، یا سیلاب بن جائے گا، یا پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا. اللہ